میں ہوں پارس جہاں سے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن لکھنؤ میں اردو کے دو کلاسیکی شعراء میر تقی میر اور مرزا رفیق سودا کے کلام پر دو اقشاص کے درمیان تکرار وہ طول پکڑ گئی۔ ان میں سے ایک میر کا شیدائی تھا اور دوسرا مرزا کا سودائی، مگر ایک بات پر اتفاق تھا کہ یہ دونوں اقشاص ایک ہی پیر سے بیعت تھے، لہٰذا تصفیے کے لیے دوڑے دوڑے وہ ان کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضور آپ ہی کچھ فرمائیے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بھئی دونوں شاعر صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور سودا کا کلام واہ ہے۔ تو جناب اس وقت مین سٹریم میڈیا پر موجود سیاسی نظام کے مستقبل پر بھی دو طرح کے کلام میں تکرار ہی جاری ہے۔ ایک کی نمائندگی سینئر صحافی سہیل وڑیچ کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا مورچہ سینئر صحافی انصار عباسی نے سنبھالا ہوا ہے۔ اب ان میں سے کس کا کلام آ اور کس کا کلام واہ ہے، یا آ اور واہ دونوں ایک ہی پیر سے بیعت ہیں، تو آج کے اس ولاگ میں اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن اب اس میں ایک اور سینئر صحافی محمد مالک نے انٹری دی ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مبینہ طور پہ دی گئی ایک فائنل ڈیل یا کہہ لیں کہ فائنل آفر کا انکشاف کیا ہے اور اس کے خد و خال بیان کیے ہیں، جس کا محور فی الحال وہ 8 فروری کا احتجاج ہے۔ اب اس اہم مائل سٹون سے پہلے ایک خاص سیکوینس سے آپ دیکھیں کہ یہ تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، ان ڈیولپمنٹس کے اثرات سے ہی پھر شاعر کی جو ٹون ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ اب 2 مہینے پہلے عمران خان کی ملاقاتوں پر آپ نے دیکھا کہ پابندی لگائی گئی، پھر کیسز کی سماعت میں ایک دم سے تیزی آ گئی، کہا گیا کہ لو جی اب عمران خان کا بندوبست وہ پکا ہونے لگا ہے، انہیں مائنس کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، جس کے لیے پھر ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جیل بھی تبدیل کی جا سکتی ہے، جبکہ GHQ کیس کو بھی پہیے لگنے والے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اچانک یہ کیسز وہ سلو برنر پہ چلے گئے۔ اب جیل ٹرائل ختم کر کے پھر عمران خان کی حاضری کو بھی ویڈیو لنک تک ہی محدود کر دیا گیا، اور جس کے بعد پھر وکلا وہ بھی ملاقات سے گئے، یعنی کہ مکمل بلیک آؤٹ نافذ ہو گیا۔ اچھا، اتنے میں پھر آپ نے دیکھا کہ ونڈر بوائے کی کہانی چل پڑی اور معاشی کارکردگی کا SIFC کے سربراہ نے عوامی فورم پر تو پوسٹ مارٹمی کر ڈالا، جس کو محسوس کرتے ہوئے پھر حکومت کو وہ اپوزیشن یاد آ گئی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹیوں میں واپسی کی باتیں شروع ہو گئیں، اپوزیشن لیڈرز کا تقرر ہوا اور والے دوڑے دوڑے وہ پیر و مرشد کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ قبلہ آپ ہی تصفیہ کریں، اگر جانے کی باتیں اور ونڈر بوائے کی تلاش جاری رہی تو 4 سال کی شبانہ روز محنت پر تو پانی ہی پھر جائے گا۔ لہٰذا پھر اس بات کو سنا گیا اور واہ کہنے والے ذرائع کو متحرک کیا گیا، جو اب شہباز شریف کو ہی موجودہ حالات کا سکندر بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کے لیے ان کی کارکردگی سے زیادہ عمران خان کی جارحانہ سیاست کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ 8 فروری کے احتجاج سے توجہ ہٹانے کے حربے ہیں یا پھر کچھ اور، جس کے ذریعے عمران خان کی رہائی کا معاملہ وہ پس پشت چلا گیا ہے، چونکہ مسئلہ ان تک رسائی کا بن چکا ہے۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف ان کی رہائی کی کوششوں کے بجائے ان تک رسائی کے لیے خوب بھاگ دوڑ کر رہی ہے، جبکہ رہائی کی اپیلیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فائلوں میں بند ہیں، جن کے کھلنے کی چابی کہا جاتا ہے کہ وہ پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہے، جو فی الحال پاکستان تحریک انصاف کی گستاخی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بقول قانونی ماہرین کے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی درست سمت متعین نہیں ہوگی اس وقت تک عدالت کو بھی کوئی خاص جلدی نہیں ہے۔ تو اب وہ درست سمت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ آ والے ہوں یا پھر واہ والے ہوں، دونوں کے درمیان غیر معمولی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، جس سے کم از کم دیکھیں یہ بات تو پھر کنفرم ہوتی ہے نا کہ دونوں کا مرشد وہ ایک ہی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے دونوں اطراف کے کلام میں 2 باتیں مشترک ہیں۔ ایک، مکمل سرنڈر، جس کے لیے بظاہر کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے لیے معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے، اور دوسرا یہ کہ اداروں کی شخصیات کے بارے میں بیانیاں بدلے، بیرون ملک مقیم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ڈسون کرے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ عمران خان تو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ نظام کو موجودہ شکل میں قبول کرنے، مینڈیٹ کی مبینہ چوری کو بھولنے اور 9 مئی کے حکومتی بیانیے کو ماننے سے کئی بار واضح طور پہ آپ نے دیکھا کہ صاف انکار کر چکے ہیں۔ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ الیکشن چوری، آئینی ترامیم اور 9 مئی کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب جس کی پاداش میں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ
پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ عمران خان کو بطور قیدی حاصل جو قانونی حقوق ہیں انہی کو ان کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اب حالت یہ ہے کہ کئی گھنٹوں کے دھرنے، پھر ایم این ایز، ایم پی ایز اور ورکرز کی موبلائزیشن کے بعد انتظامیہ نے تسلی کرانے کے لیے بھی عمران خان سے ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا۔ اچھا، نہ ہی ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ عمران خان کی فیملی سے شیئر کی گئی ہیں، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ، سہیل آفریدی اور دیگر قائدین نے گزشتہ پورا دن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گزارا، لیکن جناب اس کے بعد بھی وہ حاصل نہیں ہو چکا جس کی امید لے کر یہ سب سپریم کورٹ گئے تھے، جہاں انہوں نے ایک اخلاقی مقدمہ پیش کیا اور عمران خان کے ساتھ رواں رکھے سلوک پر چیف جسٹس سے مداخلت کی اپیل کی۔ اچھا، ویسے چیف جسٹس کوئی خلا میں تو نہیں رہتے نا، ظاہر ہے کہ وہ خود بھی تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال چلیں اس سے کم از کم ان کے ریکارڈ پر تو یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ کے بقول اس حد تک کامیابی ضرور ملی ہے کہ اب عمران خان کی میڈیکل رپورٹس فیملی کے حوالے کی جائیں گی، جبکہ رپورٹس ملنے کے بعد ذاتی معالج کو بھی عمران خان کے معائنے کی اجازت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن آپ ذرا حکومت کی انسینسٹیوٹی کا اندازہ تو لگائیے کہ اول تو پیمز لانے کے لیے فیملی کو انفارم ہی نہیں کیا گیا، اور پھر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پیمز میں کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے جو عمران خان کی آنکھ کے مسئلے کا ماہر سمجھا جاتا ہو، جبکہ طلال چودھری وہ گزشتہ رات تک یہی کہتے رہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، اور ہر چیز کی پریس کانفرنس یا پریس ریلیز نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہی وجہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان کو کس قسم کے انجیکشنز دیے گئے ہیں اور کس بنیاد پر دیے گئے ہیں، چونکہ اس معاملے کے ماہر ڈاکٹر خرم مرزا وہ کئی خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، جس کی تفصیل میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو جو بیماری ہے یہ کچھ دیگر بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے ان بیماریوں کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے، اس لیے عمران خان تک ہمیں رسائی دینی چاہیے۔ تو اب طلال چودھری ایک طرف معاملے کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ایک نتیجہ جناب یہ نکلا کہ پیمز کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے عمران خان کو دی جانے والی ٹریٹمنٹ کی تفصیلات جاری کی ہیں، جس کی تفصیلات کے مطابق کچھ روز قبل عمران خان نے دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کی، جس کے بعد پیمز ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ کیا، دائیں آنکھ کی ضروری ٹیسٹ اور فنڈوسکوپی کی گئی، اس کے علاوہ آنکھ کے اندر دباؤ کی پیمائش اور ریٹینا کا ٹیسٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پھر CRVO بیماری کی تشخیص ہوئی اور سینئر ڈاکٹرز نے عمران خان کو ہاسپٹل بھیجنے کی سفارش کی۔ پھر پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ علاج سے پہلے خان صاحب کی تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی تھی۔ اب اگر پروسیجر کو فالو کیا گیا ہے تو پھر کیا جاتا ہے کہ آپ فیملی کو بھی لوپ میں لے لیتے۔ اچھا، اس سے تو پھر دیکھیں ایک ہی بات پتہ چلتی ہے نا کہ فیملی سے ملاقات وہ کسی صورت نہیں کروانی تھی۔ اچھا، اس حوالے سے پھر سینئر صحافی نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے کہ ذاتی معالج تک رسائی دینے کا فیصلہ وہ گزشتہ روز ہی ہو چکا تھا، لیکن کہا گیا کہ آپ اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ تو اب اگر ایسا ہے تو پھر تو کئی سوالات جنم لیتے ہیں نا کہ اگر فیصلہ کسی اور نے کر لیا تھا تو پھر سپریم کورٹ کا راستہ کیوں دکھایا گیا؟ اسی طرح اگر سپرنٹینڈنٹ جیل وہ گزشتہ رات ذاتی معالج کو معائنے کی اجازت دے دیتا تو پھر یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا نا، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ قانونی حق کو بھی گھما پھرا کے اور لٹکا کے دیا جا رہا ہے، جس کے بعد تو پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا تعلق بھی پھر 8 فروری سے ہی ہے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی توجہ وہ بٹی رہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مداخلت کی یقین دہانی کے بعد پھر جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے قائدین اور پاکستان تحریک انصاف سیاسی کمیٹی کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں میرے اس خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ اب اجلاس کے بعد محمود خان اچکزئی نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جتنا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس سے ہمیں اصلی مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے، لہٰذا پھر محمود خان اچکزئی نے PTI کارکنان سے اپیل کی کہ آج سے بازاروں میں نکلیں اور دکانداروں کو 8 فروری کی دعوت دیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا کہ 8 فروری کی جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے PTI کارکنوں کی توجہ کچھ کم ہے۔ اچھا، پھر 8 فروری کے حوالے سے بھی اعلان کیا گیا
کہ اس شام کو مشل بردار جلوس بھی نکالے جائیں گے، جس کے ذریعے یہ امید ظاہر کی گئی کہ نئے الیکشن کی راہ ہموار ہوگی، جس کے بعد پھر محمود خان اچکزئی کے مطابق آزاد الیکشن کمیشن کے قیام اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ پھر جس کی حکومت بنے اسے سب تسلیم کریں اور ایک دوسرے کو معاف کر کے نئے سفر کا آغاز کریں۔ اب جناب یہ تو ایک آئیڈیل بات ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا نا، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ آخری لمحے تک بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ چلیں اگر حالات کی مجبوری کے تحت کوئی اقتدار چھوڑ بھی دینا تو جن کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے ان کے اپنے ہی رولز آف دا گیم ہیں، جن میں فٹ کرنے کے لیے وقتی ضرورتوں کے مطابق پھر شرائط وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اب ایک نئی مبینہ ڈیل وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے تو اس پر آنے سے پہلے پاکستان میں تاریخ کو ذرا سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک چینی حکایت ہے جو اس سے کافی ریلیونٹ لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا اپنے بچے کو زندگی کا ہنر سکھانے کے لیے بھیڑوں کے ایک ریوڑ کے قریب لے جاتا ہے، جہاں وہ بچے سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بھیڑیں ہیں، ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ پھر دور سے وہ اس کو چرواہے کو دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، اس کی چوٹ سے بچنا یہ بہت دردناک ہے۔ جس کے بعد پھر بھیڑیے کا بچہ ریوڑ کے ساتھ گھومتے ایک اور جانور کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ابا وہ دیکھو، وہ تو بالکل ہمارے جیسا ہے۔ تو یہ سن کر باپ پھر اپنے بیٹے کو ایک فکر انگیز سبق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی ایسا کچھ دیکھو تو فوراً وہاں سے بھاگ جانا، کیونکہ ہماری ساری تکالیف وہ انہی کی وجہ سے ہیں جو ہماری طرح دکھتے ہیں مگر ہمارے ہوتے نہیں ہیں۔ تو خیر وہ واپس آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی مبینہ ڈیل کی طرف۔ تو اس حوالے سے سینئر صحافی محمد مالک کا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک فائنل ڈیل آفر کی گئی ہے، جس کے تحت پی ٹی آئی سے پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سے کہا گیا ہے کہ پارلیمانی سیاست کا بھرپور حصہ بنے اور سیاسی ٹیمپریچر کو معمول پر لانے کے لیے اپنی احتجاجی سیاست کا اثر نو جائزہ لے، جس کے بدلے میں آفر کی گئی ہے کہ مقررہ مدت سے 1 سال پہلے الیکشن کروا دیے جائیں، یعنی 4 سال بعد الیکشن ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 سال تو گزر گئے ہیں، مزید 2 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس دوران الیکشن کمیشن میں اصلاحات لائی جائیں گی، جس کے نتیجے میں ایک شفاف الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اچھا، پھر یہ یقین دہانی بھی شامل ہے اس میں کہ اس دوران عمران خان کے اوپر بھی ہاتھ ہلکا ہو جائے گا اور مرحلہ وار ان کے لیے پھر آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تو اس مبینہ ڈیل کی فوری طور پہ تردید کر دی ہے، لیکن ظاہر ہے جو 3 میں ہو نہ 13 میں ہو تو اس کی تردید یا تصدیق کی کیا اہمیت؟ یہ فیصلہ جس نے کرنا ہے اس نے عطا تارڑ سے پوچھ کر تھوڑی کرنا ہے۔ لیکن جناب آپ ذرا غور کریں تو یہ تقریباً اسی طرح کی ڈیل ہے جس کے تحت 2014 میں مسلم لیگ نون حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ اگرچہ اس میں الیکشن انکوائری شامل تھی اور پارلیمنٹ کی مدت کو بھی نہیں چھیڑا گیا تھا، لیکن ایک لمبی چوڑی انتخابی اصلاحات کو مشترکہ طور پہ پاس کیا گیا تھا، جس کے تحت پھر 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے، جس میں پھر جو کچھ ہوا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس وقت سے لے کے جناب اب تک اقتدار جو ہے وہ میاں نواز شریف سے عمران خان اور عمران خان سے شہباز شریف کو منتقل ہو چکا ہے، لیکن سیاسی نظام کے بنیادی مسائل وہ ایز اٹ از اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو مبینہ ڈیل جس کی خبریں اس وقت آ رہی ہیں یہ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس سے ملکی حالات پر تو کوئی اثر یا فرق نہیں پڑنے والا نا۔ کیوں؟ تو اس حوالے سے مجھے چین کے ایک واقعے کی مثال یاد آتی ہے۔ یہ بات ہے کوئی نومبر 2022 کی، جب چین کے علاقے منگولیا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں سینکڑوں بھیڑیں ایک دائرے میں چکر لگا رہی ہیں۔ اچھا، یہ چکر پھر لگاتار وہ 12 دن تک جاری رہا، جس کے بعد سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ لیسٹیوریسس نامی ایک بیماری ہے، جسے دائروں کا مرض بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس مبینہ ڈیل کی شرائط سے کم از کم دیکھیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی دائروں کا سفر ہی جاری ہے اور ہمیں بھی کچھ زیادہ ہی گول گھومنے کی بیماری ہے، تبھی تو پھر ہر کچھ عرصے کے بعد گھوم پھر کر واپس ہم اسی نقطے کے اوپر آ جاتے ہیں یا ہمیں آنا ہوتا ہے۔ حالانکہ جب نئی حکومت وجود میں آتی ہے نا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ پھر اس وقت بڑی اچھی باتیں کی جاتی ہیں۔ مثلا میرے سامنے یہ سینئر صحافی سہیل وڑیچ کا ہی 2024 کا ایک کالم ہے، وہ جب شہباز شریف نے نئی اپنی دوسری اننگز شروع کی تھی تو اس کالم کی جو کچھ لائنز ہیں
وہ یہ گول چکر کہانی کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں، تو آپ سے بھی میں اس کو شیئر کرتی ہوں، جس میں سہیل وڑیچ یہ لکھتے ہیں کہ میڈیا، فوج، عدلیہ اور انتظامیہ سب جمہوریت کے ہرے بھرے کھیت کا حصہ ہیں، کوئی پتا تو کوئی تتلی، کوئی پھول ہے تو کوئی پھل، لہٰذا جمہوریت کے سبزے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کھیت کے سارے حصے دار اس کی حفاظت کریں۔ ہمیں نہ تو کالی بھیڑوں کی ضرورت ہے جو سبزے کو کھائیں، جو اس کھیت کے باسیوں کو ڈرائیں، ہمیں تو خوبصورت تتلیوں کی ضرورت ہے جو اپنی موجودگی سے جمہوری کھیت کو باغ میں تبدیل کر دیں، جہاں جمہوری بلبلیں اور کوئلیں خوشی کے گیت گائیں، اس کے باسی باغ کے جمہوری پھل کھائیں اور ہر طرف خوشی اور اطمینان کا دورہ دورہ ہو۔ اچھا، ابھی 1.5 سال ہوئے اس بات کو کہ معیشت کے بچاؤ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور خود سہیل وڑیچ بھی نئے ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کرنے لگے۔ نہ ہرے بھرے کھیت رہے، نہ اس کے پتے، پھول، پھل اور تتلیاں۔ اگر یہ جذبات بھی معیشت نہ چلا سکیں تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ پھر ایسا ہی ایک اور عمل دہرا کر معیشت وہ کیسے چلے گی؟ تو جناب آپ دیکھیں نا کہ اگر زور زبردستی سے معیشت چلنی ہوتی تو یہ گزشتہ 80 سالوں میں اب تک تو چل چکی ہوتی نا، اور ہم بار بار ہر حکمران کے منہ سے یہ نہ سنتے کہ معیشت کا انجن وہ کک سٹارٹ ہو گیا، لیکن پھر سٹارٹ ہوتے ہی فل سٹاپ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معیشت کے چلنے کی بنیادی شرط ہی قانون کی حکمرانی اور حقوق کا تحفظ ہے، جو ماضی کے تجربات کی طرح موجودہ نظام بھی تو دینے کے قابل نہیں ہے، چونکہ یہ نظام قائم ہی ایسی بنیادوں پر ہوتا ہے جو معیشت چلانے کی ضد ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا خود سوچئے کہ جس ملک میں سابق وزیر اعظم کے حقوق سلب ہو سکتے ہیں، جہاں پہ عدالتیں بے بس ہوں، وہاں بیرونی سرمایہ کار کو بھلا کیسے تحفظ کا احساس ہوگا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر نئے تجربے کے 2-3 سال بعد پھر آپ نے دیکھا کہ معیشت کا رونا وہ شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے نا تو پھر بوجھ اتارنے کی ایکسرسائز زور پکڑتی ہے، اور سب سے پہلے تو پھر اسی کا نمبر آتا ہے جسے بڑے چاہو سے تاج پہنا کر کرسی پہ لا کر بٹھایا ہوتا ہے۔ اب یہ موجودہ حکومت بھی تو ایسے ہی فیز سے گزر رہی ہے نا، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اگر اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ اور یہ بات وہ ایکسپورٹر سے خطاب کے دوران کر رہے تھے، جہاں پہ تقریب تو معاشی نوعیت کی تھی لیکن بات عسکری طاقت کی ہو رہی تھی۔ تو وزیر اعظم نے بڑے فخر سے ایکسپورٹرز کو، وزیر اعظم اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ معرکہ حق کے بعد کس طرح مختلف ممالک کے سربراہان ان سے آ کر بغل گیر ہوئے۔ تو یقیناً جنگ میں کامیابی پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ ذرا یہ بھی تو بتائیے نا کہ بغل گیر ہو کر کتنے سربراہان یا جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی حامی بھری ہے۔ ابھی میں نے جو یہ گزشتہ ولاگ تھا اس میں پاکستان کی گرتی ہوئی ایکسپورٹس کی بات کی تھی، جس کی وجہ ملک میں یہ بجلی کی قیمت اور ٹیکسز کی شرح وہ سب سے زیادہ ہونا بتایا جاتا ہے۔ گو کہ وزیر اعظم نے گزشتہ روز صنعتوں کے لیے 4 روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے لیے بھی IMF کی منظوری درکار ہے۔ اب بتائیے نا کہ پھر ایسے ماحول میں کیا یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ اچھا، پھر کسانوں کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ آلو کی فصل کی قیمت وہ اتنی گر چکی ہے کہ اب کسانوں کے ساتھ ساتھ جو مڈل مین ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ یہ 2.5 لاکھ فی ایکڑ لاگت والی فصل کے اب کوئی 50,000 بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ افغانستان اور یہ ایران کا بارڈر بند ہے، جس کے باعث اگلی فصل لگانا بھی ممکن نہیں رہا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ کولڈ سٹوریج میں جو کاشتکار وہ آلو رکھوا کر گئے تھے نا، انہوں نے بھی مڑ کر نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے مجبور ہو کے اب جو کولڈ سٹوریج والے ہیں وہ فصل کو جانوروں کے چارے کے لیے اونے پونے بیچ رہے ہیں۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک دلچسپ خبر کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے SHOs کو بخدمت جناب لکھنا ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اچھا، فیصلے کے مطابق پولیس کو درخواستوں میں بخدمت جناب SHO لکھنے پر پابندی کی کولونیل سوچ مسترد کی جاتی ہے۔ SHO عوام کا خادم ہے، عوام اس کی نوکر نہیں ہے۔ اب SHO کو صرف جناب SHO لکھا جائے گا، لہٰذا پرانی غلامانہ زبان ختم کی جاتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم، مگر اللہ کرے کہ ایسی زبان ختم کرنے سے ایسی سوچ بھی تو ختم ہو جائے نا، چونکہ صاحب بہادر کا جو تصور انگریز نے دیا تھا وہ تو اب بھی اسی طرح قائم ہے، جس کا مظاہرہ وہ ہم آئے روز دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی یہ 2 دن پہلے لاہور میں کیا ہوا، جب ایک بدقسمت خاتون اپنی بچی کے ساتھ گٹر میں گر گئی تو پولیس نے الٹا اس کے شوہر کو ہی دھر لیا، جس نے اب میڈیا میں اپنے ساتھ ہونے والا جو سلوک ہے اس کی کہانی سنائی ہے کہ کیسے اس کی بیگم اور بیٹی کے گٹر میں گرنے کے بعد پنجاب پولیس نے اس کے ساتھ
یہ غیر انسانی سلوک کیا۔ بدقسمت خاتون کے شوہر مرتضیٰ نے یہ بتایا کہ ایس ایچ او نے داد رسی کے بجائے تشدد کیا، بیوی اور بیٹی کے قتل کا نہ کردہ جرم ماننے کے لیے دباؤ ڈالا، اور یہ سب کچھ ایس پی کے سامنے ہوا۔ اچھا، پھر دوسری طرف اڈیالہ کا ایس ایچ او اعزاز، اس کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کے خلاف عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ وہ اب تک کئی شکایات کر چکے ہیں۔ لیکن جناب، جب یہ شکایات ہی کوالیفیکیشن بن جائیں تو پھر زبان نہیں، پھر سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آخر میں ذرا بلوچستان میں ہونے والے جو دہشت گرد حملے ہیں ان کی کچھ بات کرتے ہیں۔ گزشتہ رات دہشت گردوں نے بلوچستان کے 12 مقامات پر بڑے پیمانے پر حملے کیے، جس کے جواب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں، اور اس وقت جب تک میں یہ اپنا ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس وقت تک 60 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ اس دوران 10 اہلکار شہید ہوئے، اور یہ خبریں بھی آئیں کہ ان حملوں کی انٹیلیجنس اطلاعات موجود تھیں۔ تو اگر ایسا ہے تو اسے بہت بڑا سیکیورٹی لیپس کہا جائے گا، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا بلوچستان حکومت کی یہ ناکامی نہیں ہے؟ یہ وہی حکومت ہے نا جس کی دہشت گردی کے خلاف کارکردگی کو سراہا جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے تمام ٹی وی چینلز کو یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بارکھان جلسے کی کوریج کریں، جہاں وہ فخر سے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیز کے قیام کا اعلان کر رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فیلڈ مارشل کا آئیڈیا ہے۔ تو کیا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ استعفے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، لیکن اگر شرم ہو تو انہیں مستعفی ضرور ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو تو حکومت سہولت کار ہے، بلوچستان میں ہو تو حکومت پر سوال بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ اب کیا یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔